السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک بہت ہی مشہور مسلمان سلطان بادشاہ کی کہانی۔ تو بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے ہوئے چلتے ہیں ہم اپنی کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی دور دراز ملک میں سلطان مسلم نام کا ایک معزز اور حکیم بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک وسیع اور خوشحال سلطنت پر حکمرانی کی جو اپنے دلکش مناظر، بھرپور ثقافت اور پھلتے پھولتے تجارتی راستوں کے لیے مشہور تھی۔ سلطان مسلم اپنے والد کی انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت پر بیٹھا تھا، لیکن جوانی کے باوجود اس کے پاس ایسی حکمت تھی جو ان کی عمر سے کہیں زیادہ تھی۔ سلطان مسلم اپنے عدل و انصاف اور منصفانہ حکمرانی کے لیے پوری سرزمین پر جانا جاتا تھا۔ اس کی رعایا نے نہ صرف اس کی ذہانت بلکہ اس کی ہمدردی اور عاجزی کی وجہ سے بھی اس کی تعریف کی۔ وہ تمام لوگوں کے ساتھ اس کے پس منظر یا زندگی میں کسی بھی مقام سے قطع نظر احترام اور مہربانی کے ساتھ سلوک کرنے کی اہمیت پر یقین رکھتے تھے۔ سلطان مسلم کی سب سے مشہور خوبیوں میں سے ایک ان کی علم اور محبت تھی۔ اسے سیکھنے کی شدید پیاس تھی۔ وہ اکثر محل کی لائبریری میں گھنٹوں گزارتے، قدیم تحریری کا مطالعہ کرتے اور دور دراز کے علماء سے مشورہ لیتے۔ اس کا دربار مفکرین، شاعروں اور فلسفوں کے ایک پناہ گاہ تھی جنہیں اس کی موجودگی میں سکون اور حوصلہ ملتا تھا۔ ایک دن سلطان مسلم کی سلطنت میں ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا۔ شدید خشک سالی نے زمین کو لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہوئی اور لوگوں میں بڑے پیمانے پر مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی چلی گئی۔ بادشاہ جانتا تھا کہ اسے اپنی سلطنت کو مزید مشکلات سے بچانے کے لیے تیزی اور دانشمندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ سلطان مسلم نے اپنے مشیروں کی کونسل سے ملاقات کی، جس نے متعدد حل تجویز کیے، جن میں امیروں پر بھاری ٹیکس عائد کرنا اور غیر ملکی امداد حاصل کرنا شامل تھی۔ لیکن سلطان مسلم نے اپنی دانشمندی سے ایک مختلف طریقہ کار اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ خشک کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی کے نئے ذرائع تلاش کرنے کے لیے ذاتی طور پر ایک مہم کی قیادت کریں گے۔ یہ سفر مشکل تھا اور سلطان مسلم اور اس کے وفادار ساتھیوں کے چھوٹے گروپ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ریگستانوں کو عبور کیا، پہاڑوں کو پیوست کیا اور بہادر غدار خطوں کو عبور کیا۔ راستے میں بادشاہ عاجز رہا، ہمیشہ اپنے ساتھیوں کی نصیحتیں سننے اور ان کی مہارت سے سیکھنے کے لیے تیار رہا۔ ہفتوں کی تلاش کے بعد انہوں نے ایک پوشیدہ زیر زمین چشمہ دریافت کیا جو پوری مملکت کو پانی فراہم کر سکتا تھا۔ سلطان مسلم نے فوری طور پر ایک وسیع آبپاشی کے نظام کو تعمیر کا حکم دیا تاکہ پانی کو کھیتوں تک پہنچایا جا سکے۔ اس کی قیادت سے سلطنت ایک بار پھر پھل پھولی اور لوگوں نے خوشی منائی۔ سلطان مسلم کی عقل مندی اور عاجزی سے اسے نہ صرف اپنی رعایا کا احترام حاصل کیا بلکہ پڑوسی ریاستوں کی بھی تعریف کی، اور ایک انصاف پسند اور ہمدرد حکمران کے طور پر اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، جس سے خوشحال تجارتی اتحاد اور دیر پا امن قائم ہوا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، سلطان مسلم نے حکمت اور دیانتداری کے ساتھ حکمرانی جاری رکھی، خوشحالی اور ہم آہنگی کی میراث چھوڑی جسے آنے والی نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اس کی بادشاہی نہ صرف معاشی طور پر بلکہ ثقافتی اور فکری طور پر بھی ترقی کرتی رہی، کیونکہ وہ سیکھنے اور روشن خیال کے ماحول کو فروغ دیتا رہا۔ سلطان مسلم کا دور ان کی سرزمین کی تاریخ میں ایک سنہری دور بن گیا،
جو حکمت عاجزی اور ہمدرد قیادت کی پائیداری طاقت کا ثبوت، اور اس کی کہانی عمر بھر میں سنائی گئی، جس نے ان گنت نسلوں کو انہی خصوصیات کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دی جس نے ایک افسانوی اور محبوب بادشاہ بنایا تھا۔